أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ انسان کے جن اعمال اور جن افعال سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ناجائز کسی کا مال غصب کر لینا اور ناجائز طریقے پر دوسرے کے مال کو کھانا، جس کو حرام ہی کہا جائے۔ حرام وہ ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کا کھانے والا آدمی بظاہر تو یہ ہے کہ زندگی اس کی خوشحال مجھے اور آپ کو نظر آئے گی، لیکن اندر سے وہ بالکل کھوکھلی ہے، اور کھوکھلاپن اس کو نظر آئے یا نہ آئے، اس کو محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت میں اس کے لیے رہا کچھ نہیں گیا ہے۔ حرام کھانے والا آدمی وہ صرف اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے اولاد کو بھی تباہ کرتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی کو تباہ کر لیتا ہے۔ اور حرام کھانے سے صرف دنیا کی زندگی اس کی تباہ نہیں ہوتی بلکہ آخرت کی زندگی بھی اس کی تباہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کل لحم نبت بالسحت فالنار اولی بہ، کل لحم نبت بالسحت، انسان کا جو خون اور جو گوشت حرام کھانے سے بنا ہے تو جتنا بھی موٹا ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اس کی پرورش اور اس کی تربیت، اس کی نشو و نما یہ حرام سے جب ہوا ہے، فالنار اولی بہ، جنت میں اس کے لیے ٹھکانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فالنار اولی بہ، جہنم کی آگ ہی کا یہ مستحق ہے اور جہنم ہی کی آگ ہی میں اس کو جانا چاہیے۔ حرام کی کئی صورتیں ہیں، سود کھانا، ربا اور سودی کاروبار کر لینا یہ بھی حرام ہے، گدھے کا گوشت بھی حرام ہے، کتے کا گوشت بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ بھئی کتے کا گوشت کھاؤ اور خنزیر کا گوشت کھاؤ، بھوک سے مریں گے بھی، جتنے بھی ہمارے اہل و عیال گھر والے محتاج ہو نہیں کھائیں گے، لیکن سود کے پیسے اگر ہمیں دے دیں اور بتا بھی دے کہ یہ سود ہے، یا جیسے کہ خود سود اور حرام لے لیتے ہیں، تو وہ 1000 کا نوٹ اور 5000 کا نوٹ جب ہمارے ہاتھ پہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نوٹ تو اسی طرح، حلال کا ہوگا بھی تو اسی طرح ہوگا، حرام کا بھی تو ہوگا اسی طریقے پر ہوگا، اس میں کون سی حرمت آ گئی، یہ نوٹ ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہم نے گویا کہ حرام کی تقسیم خود اپنے طرف سے کر لی کہ خنزیر اور کتے کے گوشت کو تو حرام سمجھا، لیکن یہ کہ سود کے پیسے ہیں، ربا کے پیسے ہیں، لوگوں کے مال کو غصب کرنا ہے، چوری کرنا ہے، قتل کر کے کسی کے مال کو لینا ہے، یتیموں کے مال کو بٹور لینا، یہ ہماری نگاہوں میں حرام نہیں ہے۔ بلکہ آپ سے عرض کروں کہ کتے کا اور خنزیر کا گوشت یہ اتنا حرام نہیں ہے جتنا سود کا پیسہ حرام ہے، جتنا یتیم کے مال کو کھانا حرام ہے، یہ زیادہ حرام ہے۔ کتا اور خنزیر وہ اتنا حرام نہیں ہے، حرام ہے بالکل،
لیکن اس کی حرمت یہ سود سے اور اس سے بالکل یہ ہے کہ کم ہے، بلکہ فرمایا کہ جو آدمی سود کھاتا ہے اس کے 70 لعنتوں میں سے کم درجے کی لعنت یہ ہے گویا کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے۔ کون سا انسان ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہندو ہو، کون سا بغیرت اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرے؟ یہ حدیث رسول ہے، مشکات کے اندر حدیث ہے کہ اس کی 70 نحوستوں میں سے ادنی درجے کی نحوست یہ ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ ہم بستری کر رہا ہے۔ اگر اس قسم کی حدیث آدمی کسی بڑے آدمی کو سنائے تو میرے خیال میں وہ اس کے جوتے مولوی صاحب کے منہ پہ بھی جوتا رسید کر دے گا اور خود، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جوتا اس کا مولوی کو تو نہیں لگے گا، یہ مولوی کو نہیں للکار رہا، یہ اوپر والے کو للکارے، اوپر والے کو للکارے۔ آپ کے لیے تو صرف دعوت کا اہتمام ایک خاتون کرتی ہے اور ایک صحابی آپ کو دعوت دیتی ہے کہ حضرت ہمارے گھر پہ تشریف لائیں، سخت آپ کو بھوک لگی ہے، اور صحابہ کو جو آپ کے رفقائے کار ہیں ان کو بھی سخت بھوک لگی ہے، گھر پہ جیسے حاضری ہوتی ہے اور آپ کے لیے ایک بکری ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کر کے اس کا سالن پکایا جاتا ہے، آپ کے سامنے جب کھانا آپ کو پیش کیا جاتا ہے تو دست مبارک جیسے آگے بڑھا رہا اور فوراً پیچھے دست مبارک ہٹا دی، ہاتھ ہٹا دیا، کہنے لگے کہ اطعموہ الاسارہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی ہے۔ اصل میں جس خاتون نے دعوت کا اہتمام کیا تھا عین موقع پر یہ ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی جانور کوئی اس قسم کا تھا نہیں، لہذا انہوں نے کیا کر دیا، ہمسائے سے بکری کی بات کی، اور ہمسایہ خود موجود نہیں تھا، ان کے گھر والے موجود تھے، انہوں نے یہ کر دیا کہ اس بکری کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ اس کا متبادل دے دیں گے، لیکن جو اصل مالک ہے، اصل مالک کی اجازت نہیں تھی، اس کو ذبح کیا گیا اور ذبح کر کے اس کے گوشت کو حضرت کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ دستے مبارک جیسے، میرا اور آپ کا ہاتھ یہ نہیں بتائے گا، میرے اور آپ کے ہاتھ کا کام یہ تو ہے، اتنا تو ہے کہ برف پر لگائیں گے تو ہاتھ بتا دیں گے کہ یہ ٹھنڈی ہے، اور آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز ہوگی اس پر اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو انگلیاں آپ کو بتا دیں گے کہ یہ گرم ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر کے منہ پہ نہ لے جانا ورنہ تمہاری زبان سڑ جائے گی۔ ہاتھ یہ کر سکتا ہے کہ مجھے سرد اور گرم یہ تو بتا سکتا ہے، لیکن ہاتھ ہمیں حلال اور حرام نہیں بتا سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہے جو بتا رہے، جیسے ہاتھ آگے بڑھ بھی نہیں رہا ہے، جیسے لقمہ لے لیا ہاتھ میں، فرمایا کہ میں محمد اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اطعموہ الاسارہ، جو مجبور قسم کے قیدی لوگ ہوں ان کو لے جا کر کے کھلاؤ، میں نہیں کھاتا۔ اس خاتون سے پوچھا گیا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں محمد رسول اللہ نہیں کھا رہے، اصل بات کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ہم نے لی اور اس کو ذبح کیا، اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اس وقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو نمٹا لیتے ہیں اور بعد میں مالک کو ہم تاوان ادا کریں گے، مالک کو اس کی قیمت ادا کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ مالک کی رضامندی نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا الا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر جب تک وہ راضی نہ ہو، جب تک وہ راضی نہ ہو اس وقت تک اس کا مال لینا ٹھیک نہیں ہے، وہ جتنا بھی کمزور ہے، باقی کمزور ہے آپ لوٹ لیں، گاڑی کو روک لیں، دے دے پیسہ، اور وہ نہیں دے رہا اغوا کر دو، اس لیے کہ طاقتور ہے آپ کر دو اغوا، لیکن اغوا کر کے کسی سے 5 لاکھ لینا، کسی سے 10 لاکھ لینا نا، اور پسٹل دکھا کر کے کسی کو کلاشنکوف دے کر کے لینا، لے لو آسانی سے لے لو، اس کی پوری زندگی کی کمائی ہے، خون پسینہ بہا بہا کر کے وہ بڈھا ہو گیا 80-90 سال کی عمر میں، اس کا پورا سرمایہ معصوم بچوں کے لیے اس نے کیا کر دیا، لاکھ روپے 1.25 لاکھ روپے جمع کر دیے، یہ 70 سال اور 80 سال کی اس کی حلال پونجی ہے، اور ہم نے آسانی سے یہ کر دیا کہ جیسے راستے پہ جا رہا تھا کہ بابا کہاں جا رہے ہو، بس لے لیا جی، اس کو پسٹل اس کو دکھا دی اور وہ پیسے لے لیے، اس کے 70 سال کی کمائی میں 1 منٹ میں لے لیتا ہوں جی، وہ دے گا۔
اور جب ان پیسوں کو میں کھاؤں گا اور جب ان پیسوں سے بیوی کے لیے کپڑے بھی خریدیں گے، بچوں کے لیے کپڑے بھی خریدیں گے، گھر کے رنگ روغن بھی کر دیں گے، اور یہ لقمہ جب میرے پیٹ میں جائیں گے، یہ لقمہ بڑے طاقتور ہے، یہ لقمہ بڑے طاقتور ہے کہ اس بڈھے سے جو ہم نے مال چھین لیا یا کسی یتیم کے مال کو میں نے ہڑپ کر دیا، تو قرآن کہتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، آگ کے شعلے، آگ کی چنگاریاں، اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے۔ ارے پیٹ کو آگ سے کوئی نہیں بھرتا، لیکن یہ لقمہ سیدھا اس کو لے جا کر کے جہنم میں پہنچائیں گے۔ یہ چونکہ یہ ہے آگ ہی، یہ آگ ہی میں حرام پہنچا دیتا ہے انسان کو آگ تک، یہ سیدھا لے جائیں گے اس کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، جہنم کی آگ میں جا کر کے۔ آپ نے مسئلہ سنا ہے، جو آدمی احتلام یا جنابت کی حالت ہو، احتلام شیطان آ جائے، جنابت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، احتلام اور جنابت والے آدمی کو جنوبی کہتے ہیں، جنوب پلیت ہو گیا یہ۔ اور ان کل تحت شعرۃ نجابتن اور نجاستن، ہر بال کے نیچے نجاست ہے۔ آدمی جب ناپاک ہوتا ہے نا، غسل اس پر لازم ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، چاہے اپنی حرم محترمہ کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے، یا ویسے شیطان نے آ کر کے اس کو یہ ہے کہ خواب دکھایا اور یہ کہ اس پر غسل واجب ہو گیا، اس کو جنوبی کہتے ہیں۔ یہ احتلام اور جنوبی جنب عربی میں اس پہلو کو کہتے ہیں، جنب، یہ پہلو ایک طرف ہے، یہ آمنے سامنے نہیں ہے، پہلو ایک طرف ہے، اس کو جنوب کہتے ہیں، جنب۔ یہ جو آدمی ناپاک ہوتا ہے، غسل نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہو، تو وہ ایک سائڈ پہ جا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں دوسری طرف جا رہی۔ خوشبو والے کے پاس جائے گا، مکھی کو گند سے پیار ہے، مکھی ہمیشہ گند کے پیچھے جائے گی۔ ادھر شہد بھی رکھ دو اور ادھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پاخانہ بھی ہو، مکھی کی دوڑ لگے گی پاخانہ کی طرف، مکھی پاخانہ کی طرف جائے گی، اس کو گند سے پیار۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو مخلوق سخت ذلیل ہیں، مکھی جب پاخانے پر بیٹھ جائے، اس سے بڑا ذلیل کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے انسان کے سینے کے اندر اللہ کا عشق نہ ہو، حرام خور کے سینے میں کیا عشق ہوگا، اس جیسا ذلیل دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ مکھی اور یہ دونوں کے دونوں برابر ہے۔ پاخانے پر جب مکھی بیٹھی ہوئی ہے نا، بہت اچھی لگتی ہے، اور اسی طرح جس کا سینہ لمبا چوڑا، چاہے وہ بلوچ ہے یا وہ پٹھان ہے یا سندھی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وڈیرو امیر معتبرہ کیر بھی ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مکھی اور یہ حرام خور اور یہ اللہ کا باغی، یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ بس حقیرند اے برادر دو چیز اندر دو چیز، مرد میں بے عشق در دنیا ادھر مبرز زباب۔ بے عشق کے انسان جب اللہ کا باغی بن کر کے دنیا میں زندگی گزارے، یہ اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ مکھی، یہ دونوں کے دونوں اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، ایسا ذلیل کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ خود چونکہ پاکیزہ ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی حرام کا صدقہ کرتا ہے، دو صورتیں، حرام مال اگر اس کے پاس آ گیا اور وہ کسی فقیر کو دیتا ہے اس نیت سے کہ یہ گند میں اپنے آپ کو فارغ کر دوں، اس گند سے میں فارغ ہو جاؤں، بس اللہ بلا برگردن فقیر کے اوپر چلا جائے، بس میں اس سے فارغ ہو جاؤں، یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن حرام کا پیسہ دیتا ہے، اور جیسے کہ حلال کے 1 روپے پر یہ کہ 10 گنا ثواب آپ کو ملے گا، یا یہ کہ 70 گنا ثواب ملے گا، جبکہ مجاہدین کو کوئی دے دے، تو فرماتے کہ اگر حرام کے پیسے کا کوئی صدقہ کرتا ہے اور ثواب کی نیت اس سے کرتا ہے، یہ پکا کافر ہے۔ کافر کے کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں کہ بڑے اس کے سینگ ہوں گے تو آپ کہیں گے کافر ہے، اور اگر یہ کہ اس نے کپڑے مپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حرام اور نجس کو
سود کے پیسے کو صدقہ کرتا الو کا پٹا، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، اس لیے جو آدمی حلال خور ہے اللہ اس کے قریب جائے گا، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ اور یہاں پر نجاست آ جائے، اوپر کی نجاست، ایک آدمی کو جنابت لائق ہو گئے، غسل کر دیا، پاک ہو گیا، لیکن حرام کا لقمہ اندر گھسا ہوا ہے، حرام کا یہ تو پرلے درجے کا ناپاک ہے، اس ناپاک کی طرف اللہ کی رحمتیں کبھی متوجہ نہیں ہوں گی۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبل صلاة امرئ وفی جوفہ حرام، اللہ اس آدمی کے نماز کو کبھی بھی قبول نہیں کرے نماز پڑھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جتنی بھی نماز پڑھے، وفی جوفہ حرام، پیٹ اس کا حرام سے بھرا ہوا ہے۔ پیٹ کے اندر جب حرام آ گیا، میں عرض کر رہا ہوں کہ جنوبی آدمی جنابت میں غسل جس پر واجب ہے، اس کو جنوبی اس لیے کہتے ہیں کہ تو ایک سائڈ پہ ہے، میری رحمتیں دوسری، میں اللہ آپ کو دیکھتا بھی نہیں، جنوبی آدمی کو، ناپاک کو۔ احتلام والا بھی یہی ہے، جنوبی بھی یہی ہے، اور جنوبی کہتے ہیں جم ایک پہلو، ایک سائڈ پہ۔ اللہ جب اوپر والی نجاست ہے اور غسل کرے آدمی پاک ہو جائے گا، لیکن اندر جو نجاست ہے، اندر حرام بھرا ہوا، اس کو خدا کیسے دیکھے گا؟ اس لیے اللہ اس کو نہیں دیکھتا، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوں گے۔ جنابت کی حالت میں آدمی مسجد نہیں آ سکتا، بے وضوئی کی حالت میں مسجد نہیں آ سکتا، چونکہ ناپاک ہے، چاہے حدث اصغر ہے تب بھی مسجد میں نہیں آ سکتا، حدث اکبر ہے تب بھی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ مسجد بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اللہ جب ناپاک کو، جو اوپر صرف وضو اس کا نہیں ہے یا غسل کی حالت میں، اللہ اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر اندر جب حرام بھرا ہوا اس بغیرت سے اللہ کیسے پیار کرے گا؟ سوال ہی نہیں ہے اس کا۔ اور اس قسم کے حرام خور سارے جمع بھی ہو جائیں اور دعا بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ سندھ میں کسی نے، وڈیرے صاحب نے مولویوں کو جمع کیا، کہا کہ صاحب مولوی صاحب دعا تو بہت کرتے، تبلیغی دعا کرتے، آپ دعا کرتے ہیں، سارے مولوی دعا کرتے، دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک مولوی نے کہا یہ ہو سکتا ہے، دوسرے نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے، تیسرے نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے، چوتھے نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے، پانچویں نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک منہ پھٹ مولوی میرے طرح بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا وڈیرا صاحب بات صاف سی ہے، تم بھی حرام خور ہو، ہمیں حرام کھلاتے ہو، دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس نے صاف صاف کہا اس قسم کے حرام خور مولوی، جن مولویوں کو تم حرام کھلاتے ہو تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ حجاج بن یوسف تھا ہی حرام خور، جس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا۔ اور جب حجاج بن یوسف جس وقت گورنر بنے، عبد الملک بن مروان کی گورنر بنے، تو حجاج بن یوسف کو لوگوں نے کہا کہ کوفہ کے اندر صوفی اور بزرگ لوگ ہیں، کچھ صوفی حضرات، مولوی حضرات، وہ جیسے کسی کے خلاف ہاتھ اٹھاتے وہ تباہ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑنا، بہادروں سے لڑنا تیرے لیے آسان ہے، لیکن یہ فقیر قسم کے لوگ یہ جیسے ہاتھ اٹھائیں گے تیرے گھر کو آگ لگے گی، ان کا کیا کریں؟ حجاج بن یوسف پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے بد دعا دیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا، کیا کروں؟ اس نے جمع کر دیا، اپنے حرام خوروں کو سب کو جمع کر دیا، جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ یہ جو بزرگ لوگ ہیں یہ جو بد دعا دے دیں گے نا، یہ مجھے تباہ کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو بزرگ 200 تھے جنہوں نے حرام کھایا پھر ان کی کبھی دعا لگی بھی نہیں، اور آخر میں حجاج کو بد دعا اس نے دی جو حلال خور تھا۔ سعید بن جبیر نے کہا اللہ بیماریوں کے حوالے کر دے، اللہ نے کینسر میں مبتلا کر دیا اس کو۔ وہ ایک جو ان کی دعوت میں شریک نہیں تھا، اور جتنے دعوت پر گئے تو حجاج کو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو بد دعا دیں گے تو پھر تیری خیر نہیں ہے، تباہی ہو جائے گی، کیا کریں؟ مشورہ یہ ہو گیا کہ بھئی ان کے لیے حرام کھلاؤ، ان کو خوب مرغا، تکہ، بریانی اور دبا کر کے فرنی مرنی حرام کھلاؤ ان کو، اس کے بعد یہ کچھ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ حجاج نے کہا کہ لوگوں کے
چرواہوں کے غریبوں کی بکریاں چھین لو، فلاں کی چھین لو، لا کر کے بکریوں کے ڈھیر لگے، بکریاں ذبح کر کے اس نے یہ کہ اس طریقے پر کباب، سجی کباب، ایسے کباب بنائے ران بنایا سب کے لیے، ماشاءاللہ۔ اب 200 فقیروں کو، مسکینوں کو، مولویوں کو دعوت دی، کہا کہ میں بہت گناہگار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں گے، میرے غریب کے در پہ آئیں گے، ایک لقمہ بھی لے لیں گے، ایک لقمہ اگر لے لیں گے میری سعادت ہوگی، آپ لوگ آ جائیں۔ تو مولوی کو چاہیے کیا، اس کو تو دعوت ہی تو چاہیے، اور کیا۔ صوفی صاحب کو مفت کی دعوت مل جائے تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے۔ وہ آگے صوفی حضرات سارے دبا کر کے انہوں نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد حجاج گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، اور گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے ہاتھ ملا رہا ہے، جی سلام علیکم بڑی مہربانی، سلام علیکم بڑی مہربانی، سلام علیکم بڑی مہربانی۔ یہ 200-300 آدمی کو جب رخصت کر دیا، رخصت کرنے کے بعد حجاج ناچنے لگا، ناچ رہا ہے، اب پھول رہا ہے، بالکل خوشی کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس طرح اس قسم کی خوشی، کہنے لگے ایک ہی فکر تھی مجھے کہ یہ فقیر بد دعا کریں گے، مجھے بد دعا لگے، اب یہ کچھ بھی کریں، یہ گریہ و زاری بھی کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچا دیے، میں نے ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچا دیا۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے۔ کوفہ کے اندر کبھی اس طرح بھی ہوا، مسلمانوں نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، بارش نہیں، پھر پڑھی، بارش نہیں، پھر پڑھی، بارش نہیں، پھر پڑھی، بارش نہیں، پھر پڑھی، بارش نہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ جب تمہارے صلاۃ الاستسقاء پڑھنے سے بارش نہیں ہو رہی ہے تو اب ہماری باری ہے۔ یہودیوں نے صلاۃ الاستسقاء پڑھ لی، فوراً بارش ہو گئی۔ آپ لوگ اردو سمجھ رہے؟ مسلمان مولوی رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، لیکن جی کوئی بارش نہیں، اور سارے مسلمان روتے رہے، بارش نہیں۔ یہودیوں نے ایک مرتبہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی، بارش ہو گئی۔ اب پوچھ رہے مولویوں سے، مسلمانوں سے پوچھ رہے، صوفیوں سے پوچھ رہے، مفتی حضرات سے پوچھ رہے، قاضی سے پوچھ رہے، بھائی مسلمان بار بار صلاۃ الاستسقاء پڑھ رہے نماز اور بارش ہوئی نہیں، یہودیوں نے ایک مرتبہ پڑھ لی، بارش ہو گئی۔ مسلمانوں کا سر شرم کے مارے ایسے جھک گئے کہ جواب بھی نہیں دے سکے۔ لیکن تاہم کوئی خدا کا بندہ تھا، اس نے اچھا جواب دیا۔ اس جواب کو کسی نہ کسی طریقے سے میرے لیے اور آپ کے لیے تو بات بن سکتی۔ باقی وہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ یہ مسلمان جتنے بھی وہ کر رہے حرام خور ہیں، ان کی دعا تھوڑی قبول ہوگی، تو یہود کی کیسے قبول ہوگی؟ تو ایک مولوی صاحب نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، پھر بھی اس نے جان چھوڑا دی، اور اس نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے، یہودی منحوس جب ہاتھ اٹھاتے اللہ کو نفرت ہے ان کے ہاتھ اٹھانے سے، اور اللہ کہتا ہے کہ بارش برسا دو، ان خبیثوں کو خاموش کرا دو، اور مسلمانوں کے بار بار ہاتھ اٹھانے میں، مانگنے میں، رونے میں اللہ کو مزہ آتا ہے، اس کہتے ہیں رولا لے دو۔ مسلمانوں کے بار بار ہاتھ اٹھانے میں اللہ کو مزہ آتا ہے۔ یہ ایک توجیہ تھی، ایک وجہ تھی جو اس نے اچھی بات کی، جو ہم لوگوں کو کم از کم شرم و حیا سے کچھ نکال دیے، ہمارے لیے دستگیری اس نے کی۔ لیکن تاہم ایک مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بھی مسلمان یہ رو رہے ہیں، اور ادھر بھی مسلمانوں کا سرکار، نبیوں کا سرکار جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آج جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور بدو آ رہا ہے، ایک عربی اونٹ چرانے والا کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے؟ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، جیسا آپ نے دعا کی، جمعہ بارش، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ بارش 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 بارش۔ اگلے جمعے کو وہی اونٹ چرانے والا دوڑ کر کے آ گیا، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بارش اتنے زیادہ ہو گئے، زمینوں کے بند ٹوٹ گئے، تو اب دعا کرو ہماری ضرورت پوری ہو گئی۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے ایسے اشارہ کر دیا، جہاں جہاں اشارہ کر رہا بادل اسی طرف دوڑ رہے، اے اللہ ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ اللہم علی الاکام والجبال والأودیة ومنابت الشجر، جہاں درخت اگ رہے ہوں، جہاں وادیاں ہوں، جہاں پہاڑ ہوں، جہاں ٹیلے ہوں، اے اللہ لے جاؤ، ہماری مدینہ والوں کی ضرورت پوری ہوگی۔ ہمارے بابا درخواستی کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خانپور میں فقیر آدمی تھا،
درس دے رہے تھے مسجد میں، قرآن کی تفسیر پڑھا رہے تھے۔ خامپور کے لوگوں نے کہا کہ کافی زمانے سے بارش نہیں ہوئی، کافی زمانے سے بارش نہیں ہوئی، حضرت دعا کر دو۔ حضرت فرمایا کہ میں دعا کروں گا، بادل کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کہ میں دعا کروں گا لیکن کھڑکیاں بند کرو، دروازے بند کرو، دعا میں کروں گا، اور جب بارش آ جائے چاہے میری دعا میں آدھا گھنٹہ لگ جائے یا گھنٹہ لگ جائے، جب تک بارش نہیں ہوگی اس وقت تک میں ہاتھ نیچے نہیں کروں گا۔ اللہ کے لاڈلے ایسے بھی ہوتے، اللہ کے لاڈلے ایسے بھی ہوتے۔ میں نے ایک دو دفعہ زیارت کی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھیں انسانوں کی آنکھیں نہیں تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں چہرے سے کہ فرشتہ ہے یا کیا ہے۔ یہ آپ کے جو امام حرم ہیں، دبلا پتلا سا ہے، جو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھاتے مسجد حرام کے اندر، دکتور صالح بن حمید، بالکل دبلا پتلا سا ہے، مجھے خوب یاد ہے۔ 1417 کی بات ہے، میں گیا تو صلاۃ الاستسقاء وہاں اعلان ہو گیا کہ مکہ مدینے میں بارش نہیں ہوئی ہے، صلاۃ الاستسقاء ہوگی، بارش کی نماز پڑھیں گے۔ صبح کو ہم لوگ بھی حرم میں پہنچ گئے تو وہاں عرب لوگ اور بلوچ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی پتہ نہیں کون سا مولوی پڑھائے گا، کون سا پڑھائے گا۔ تو جیسے پہنچے تو پتہ چل گیا یہ دبلا پتلا، یہ دکتور صالح بن حمید، دکتور صالح بن حمید یہ پڑھا رہا، اور ان کا سلسلہ چل رہا تھا، کچھ بیان بھی کیا۔ سبحان اللہ، میں نے خود، اب اللہ کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے، جھوٹ بول کر کے آپ سے میں کیا لے لوں گا اور آپ مجھے کیا دیں گے؟ جب حضرت نے نماز پڑھائی اس کے بعد ہم نکلے تو وہاں 40 50 70 سال سے 100 سال سے جو ہمارے بلوچ برادری جو رہ رہے ہیں، وہ بلوچ لوگ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم بارش ہوگی، آج ہوگی، کل ہوگی، آج ہوگی۔ میں نے کہا تم بکواس کر رہے ہو، آج ہوگی بارش ہوگی، کل ہوگی۔ کہنے لگے کہ کوئی اور مولوی اگر پڑھاتا تو ہم کہتے کہ بارش نہیں ہوگی، لیکن اس فقیر نے پڑھایا، اس کو بارہا ہم نے آزمایا ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوا، جب بھی اس نے پڑھایا اسی دن بارش ہوئی۔ میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں، یہ بلوچ لوگ بھی دوسرے چینل پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارے عزیز لوگ، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کبھی دیکھا ہی نہیں ان کو کہ اس نے دعا کی اور بارش نہ ہو گئی ہو۔ اللہ کا کرنا وہی ہوا، سبحان اللہ۔ اس دن بارش، اگلے دن بارش، پھر بارش، 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد میں مدینہ چلا گیا، مکہ مدینہ یہ راستے سارے کے سارے سرسبز و شاداب تھے۔ اب بھی جو محمد کے مصلی پر جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، جی ہاں، ہم لوگ بعض لوگ تو جاتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی مولوی اتنا پاک باز اور اتنا پاک ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ جس وقت ان کی نماز چل رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ لیٹرینوں میں چلے جاتے، سعودیہ کے غسل خانوں میں چلے جاتے اور لیٹرینوں میں چلے جاتے، ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ جب میں ایسا بدبخت ہوں کہ میری نماز امام حرم کے پیچھے نہ ہو تو پھر میرے امام، پھر شیطان کو تلاش کرو، اس کے پیچھے پڑھو۔ جب امام حرم کے پیچھے نماز نہ ہو تو پھر شیطان کو تلاش کرو، پھر کسی ایک ٹرمپ کو تلاش کرو، ٹرمپ کے پیچھے پھر پڑھو۔ جب یہ کہ امام حرم کے پیچھے جو محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہیں اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہو رہی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں پر حرام خوری شروع ہو، میرے نبی نے فرمایا ماکلہ حرام و ملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، جس کا کھانا بھی حرام، جس کا لباس بھی حرام، فانا یستجاب لہ فکیف یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ کرے دعا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دعا کے الفاظ ایسے اس نے رٹایا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا دے، اے اللہ ہماری حالت اظہار پہ رحم فرما دے، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ کر، رٹا ظالم کے بچے نے ایسے لگایا۔ واہ واہ، اردو اس کی ایسے عمدہ قسم کی اردو ہے کہ واہ واہ۔ وہ اردو کو نہیں دیکھتا، وہ اس قسم کے الفاظوں کو نہیں دیکھتا، وہ تیرے تک بندی کو، قافیہ بندی کو نہیں دیکھتا، وہ تیرے مقفع اور مسجع عبارتوں کو نہیں دیکھتا۔ اس قسم کی باتیں جو کر رہے ہیں وہ اس سینے کو دیکھتا ہے، وہ تیرے میرے رنگ کو بھی نہیں دیکھتا کہ تو جتنا بھی خوبصورت ہے، لیکن تیری خوبصورتی وہ کام نہیں دکھا، وہ اثر نہیں دکھا سکتی، اور وہ پاور نہیں دکھا سکتی، تیری اور میری خوبصورتیاں وہ پاور نہیں دکھا سکتی جو بلال کا کالا پن جو دکھا سکتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیرا عرب ہونا، تیرا بلوچ ہونا، میر معتبر ہونا، تیرا بڑا ہونا، پٹھان ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب وہ سیاہ فام اور وہ کالا جب ہاتھ اٹھائے گا اس کی نوعیت الگ ہوگی، اس کی نوعیت الگ ہوگی۔
میرے نبی جب شب معراج میں معراج تشریف لے گئے، جنت کا نظارہ بھی آپ کو دکھایا گیا، فرمایا کہ میں جنت میں پہنچ رہا تھا اور جنت مجھے دکھایا جا رہا آسمانوں پہ، فرمایا کہ بلال سمیت خشخشتک، یہ الفاظ ہے کہ میں آپ کی جوتیوں کی آواز میں سن رہا تھا، بلال تیرے جوتے مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گئے۔ جو جوتے تو پہن کر کے جب ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، جو آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، یہی آواز میں نے آسمانوں پر سنی، اور جنت پہ، جنت ہے ہی اوپر، یہ آواز میں نے جنت میں سنی۔ فرمایا حضرت مجھے اور کچھ معلوم نہیں ہے، تیرے جوتے بھی سیدھا کر رہا ہوں، لا الہ الا محمد رسول اللہ بھی پڑھا، اور تو کہ غلامی اپنے گلے میں ڈال دی۔ جس وقت یہ کہ اذان کا وقت ہوتا ہے، وقت داخل ہوتا ہے، وضو بناتا ہوں، اذان بھی کہہ دیتا ہوں، اور تحیت المسجد بھی پڑھ لیتا ہوں، سنتیں پڑھ لیتا ہوں، دعائیں کر لیتا ہوں۔ آدھی سحر کو جس وقت کبھی اذان سے پہلے اٹھ کر کے اس طریقہ پر یہ ہے کہ انگڑائیاں لیتا ہے، اب تک اذان کا وقت نہیں ہوا، ایسے ہو کر کے ایسے انگڑائیاں لیتا ہے، انگڑائیاں لے کر کے کہتے کہ اے اللہ ان قریش پر رحم کر دے، اے اللہ زمین والوں پر رحم کر دے، اب تک اذان کا وقت نہیں ہوا ہے۔ یہاں میزن اذان گاہ جہاں پر اذان دینا ہوتا تو اونچی جگہ پر، وہاں پر آدھی رات کو سردیوں میں لوگ یہ کہ سردیوں لوگ کمبلوں میں سوئی ہوئی ہے اور لحافوں کے اندر سوئی، اور وہ کہتے کہ اے اللہ قریش پر رحم فرما دے، اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما دے۔ ہاں کوئی چیز تو تھی۔ فرمایا کہ اسی کو جا کر کے میں نے دیکھا کہ بلال جو جوتے تو پہن کر کے میرے سامنے سے گزرتا ہے، جو آواز اب ہمارے اس دنیا میں کان میں پڑتی ہے، یہی آواز میں نے آسمانوں پر سنی۔ اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ حرام کا بڑا اثر ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا سب سے بڑا، جو آدمی حرام خور بنے گا تو وہ زانی بھی بنے گا، جو حرام خور بنے گا وہ حرام خوری چوری تو کرتا ہے تو حرام خور، چوری کے پیسے تو حرام ہے۔ جو لوگوں کا مال حرام کھاتا وہ چور بھی وہی ہوگا، چور بھی حرام خور ہی ہوگا، زانی بھی حرام خور ہی ہوگا، ڈاکو بھی حرام خور ہی ہوگا، غیبت کو بھی اللہ غیبت میں اس کو مبتلا کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مولوی غیبت کر رہا یا کوئی صوفی کر رہا ہے، اگر کر رہا وہ بھی یہی حرام کے اثرات ہیں۔ حرام خور کا دل کبھی تلاوت میں نہیں لگے گا، قرآن اگر کھولے گا نا اس کی آنکھوں میں کانٹے چبھیں گے۔ حرام خور جب مسجد میں آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ حال ہوگا۔ حرام خور کے مسجد کے اندر 15 منٹ کا وقت اس کا وہ گھنٹوں سے بھی زیادہ اس پر بھاری گزرے گا، اور حرام خور کی پہچان یہ ہوگی کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھے گا گھنٹوں کے گھنٹہ بڑا مزہ لیتا رہے گا۔ یہ حرام اپنا اثر دکھاتا ہے۔ علم کی سمجھ اس کو نہیں ہوگی، قرآن نہیں سمجھ سکے گا، تفسیر نہیں سمجھ سکے گا۔ اب ہم لوگ بھی رٹے خور بن گئے نا، مولوی لوگ بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پرانے علماء جو ہوتے تھے ان کے علم میں نور ہوتا تھا، پرانے علم کے علماء میں نور ہوتا تھا ان کے علم میں۔ یہ وہی حلال کے اثرات تھے، حلال خور تھے، ان کے علم میں نور ہی نور تھا۔ اور استاد جی کو اٹھا کر کے نیچے کنویں میں پھینکا ہے۔ پرانے زمانے میں جو جیل ہوتے تھے وہ کنویں ہوتے تھے، کنویں میں اس کو پھینکا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کنویں میں مر جاؤں گا اور علم میرے سینے کے اندر، اس علم کو لے کر کے جاؤں گا، میرے شاگردوں کو اجازت دے دو وہ اوپر آ کر کے بیٹھ جائیں اور میں یہاں سے چیخ مارتا رہوں اور ان کو لکھواتا رہوں، جو میرے سینے میں علم ہے وہ لکھواؤں، ایسا نہ ہو میں قبر میں چلا جاؤں۔ اللہ کی قسم آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کمپیوٹر ہاں نہیں پہنچ سکتا۔ کہہ رہے مروں گا تو ایسے، یہ ٹھٹے میں نے جا کر کے خود دیکھا، اب کچھ آثار باقی ہے۔ پرانے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا، بالکل نیچے یعنی کنویں ہیں اور خندقیں ہیں، انہی کے اندر کسی کو سزا دینا ہے تو اسی پر سزا۔ اور سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ بادشاہ سے کہہ رہا ہے اور بڑے آدمی سے کہہ رہا ہے کہ وہ بے غیرت، تو اپنی ستیلی بیٹی سے نکاح کر کے اس کے ساتھ سوتا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے۔ مولوی صاحب بکواس کر رہا ہے، سمجھے؟
کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ پہلے اس کی ماں کے ساتھ مزہ لے رہا تھا، اور اب یہ کہ یہ تیری بیٹی نہیں ہے لیکن ستیلی تیری بیٹی ہے، اب اس کی ماں کی پیشانی میں جھریاں جب آ گئی تو اب اس کی بیٹی کا شروع ہو گیا، وہ بغیرت، یہ تیری بیٹی ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن عورتوں کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہے ان کی بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، وہ تیری بیٹی ہے، تیری بچی ہو بغیرت۔ یہ مولوی کا قصور ہے، خوب پٹائی لگا کر کے اٹھا کر کے کنویں میں اس کو کہا کہ اب یہاں بول، تو بڑے لوگوں کو منع کرے گا؟ بڑے لوگوں کا ہر عمل جائز ہوتا ہے، وہ ٹٹی کو لڈو سمجھ کر کے کھائیں، کہو کہ اس سے اچھا لڈو دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ بڑے لوگ جو ہے نا وہ پیشاب کو اگر کہہ دیں کہ یہ روح افزا وہ نہیں ہے جو ہمدرد والے بنا رہے، اصل روح افزا یہ ہے، یہ پیشاب کر، کہو جی ہاں بالکل ٹھیک۔ کسی کے جذبات کے ساتھ بھی نہ کھیلو، جیسے ہمارے اسکولوں میں ابھی ہمارے بچوں کو سکھائیں گے جنسی تعلیم۔ جنسی تعلیم، وہ جنسی تعلیم تم کیوں سکھاتے ہو؟ گدھوں سے سیکھ لو، وہ گدھوں سے سیکھو، اور کتا جب کتیے پہ چڑھتے اس سے سیکھو۔ یہ قرآن تمہارے سینے میں نہیں ہوگا، قرآن نہیں ہوگا تمہارے سینے میں۔ انگریزی پڑھانے پہ آ جائیں، اللہ کی قسم انگریز بھی حیران ہیں کہ یہ پاکستانی پٹھان اور بلوچ، یہ سندھی ایسی انگریزی بولتے ہیں کہ انگریز کہتا میری ماں بھی انگریز، میرا باپ بھی انگریز، میں ایسی انگریزی نہیں بول سکتا۔ انگریزی پہ آ جائیں، ایسی ایسی انگریزی بولتے ہیں کہ انگریز خود حیران ہے۔ انگریزی بھی تو انگریز کو انگریزی سکھائے، اور ابا جی بڈھا مردار ابا جب اس کا مر جائے تو جنازے کے لیے جنازے اس کو نہیں آتی، ڈوب مرنا چاہیے اس بغیرت کو، اس تعلیم یافتے کو۔ یہ تعلیم ہے کوئی؟ انگریزی کی تیری باری آ گئی تو انگریز تیرے سامنے جھکے، اور جب تیرا مسئلہ آ گیا تیرے ابا کے جنازے کا نا، وہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ جنازے میں، کہتے جنازے میں کتنی رکعتیں؟ کہتے 4 رکعتیں۔ ایسا جنازہ آپ نے سنا جس میں 4 رکعتیں؟ جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ کتنی تکبیرات؟ رکعت کہتے 4 رکعتیں۔ اور آپ کے علاقے کے میں نے عرض کیا میرپور خاص ان علاقوں کے اندر صحافی گئے، 40 سے زائد ناظم بلدیات چیئرمین، ان سے امتحان لیا، ایک الو کے پٹے کو دعائے قنوت بھی یاد نہیں۔ ماکلو حرام و ملبسو حرام فانا یستجاب لہو، کھانا بھی حرام پینا بھی حرام، فانا یستجاب لہو، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ کرے کہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک پولیس والے آئے، آپ نے دعوت دی، آپ نے دعوت قبول کر لی۔ لوگوں نے کہا کہ پولیس والوں کے رزق تو حرام ہے، فرمایا 100% حرام ہے، لیکن مجھے الہام ہو گیا یہی ایک آدمی اس کے حلال ہے۔ پولیس والے کو قسم دیا کہ تم نے مولانا احمد علی لاہوری کی کیسے دعوت کی؟ کہنے لگے اللہ کی قسم 100% قسم اٹھا سکتا ہوں، اپنے باپ کا اتنا مجھے یقین نہیں ہے جتنا یقین ہے حلال کے پیسوں سے ان کی دعوت کی میں۔ اور 3-4 مولوی گئے، مذاق والے مولوی کی مولانا احمد علی لاہوری کا امتحان لیتے ہیں، اس کو الہام ہوتا ہے، اس کو کشف ہوتا ہے، بکواس کرتے الہام ہوتا کشف ہوتا، کہتے دیکھتے اس بڈھے کو کہاں کشف ہوتا ہے۔ 40 روپے میں سے 10 روپے کے انہوں نے امرود لے لیا، 10 روپے کے مالٹا لے لیا، 10 روپے کے کیلا لے لیا، 10 روپے کے کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی اور فروٹ لے لیا، 40 روپے کے 4 قسم کے فروٹ لے لیے، 4 قسم کے فروٹ لے لیے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان میں سے 15-20 روپے حرام کے، وہ فروٹ الگ پیسوں سے میری نگاہ میں ہے کہ میں نے حرام پیسوں سے کیلا خریدا ہے، میں نے حرام پیسوں سے امرود خریدا ہے، یہ مجھے معلوم ہے، اور باقی جو حلال پیسوں کے چاروں کو الگ الگ 4 شاپروں میں ہم نے داخل کر دیا، 4 شاپروں میں داخل کر کے سلام علیکم وعلیکم السلام۔ مولانا احمد علی لاہوری کہتے کہ بابا بولو کس طرح آنا ہوا؟ کہ حضرت آپ کی زیارت کے لیے آ گئے۔ کہنے لگے میری زیارت کے لیے نہیں آئے، تم میرے امتحان لینے کے لیے آ گئے۔
اب میں اس مولوی صاحب کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا، ارے ہم تو رسوا ہو گئے۔ ابھی تک تو امتحان شروع نہیں ہوا، ہم نے آپس میں وہاں مشورہ کیا کہ اس کو ذلیل کریں گے، اس بڈھے کو، لیکن اللہ نے ذلیل خود کر دیا امتحان لینے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ نہیں حضرت ہم آپ کی زیارت کے لیے، کہا کہ نہیں زیارت کے لیے میرے نہیں آئے ہیں، میری زیارت کے لیے مجھے زیادہ نہ کھولو، میں تمہیں بتا دوں تم لوگوں نے کیسے مشورہ کیا ہے۔ اللہ پاک کبھی اپنے بندوں پر حقیقت کھول دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر حقیقت کھول دیتا ہے، اس طریقے پر حقیقت کھول دیتا۔ اب چاروں ایک دوسرے کو دیکھ رہے اور رو رہے ہیں، رونا شروع کر دیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں اللہ والوں کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ آدمی خود جیسے بد کردار ہوتا ہے، روح سیاہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو اسی طریقہ پر اسی چشمک سے اور اسی اینک سے دیکھتا ہے دوسروں کو بھی۔ کہنے لگے یار مسئلہ تو بہت خراب ہو گیا، روتے رہے، ایک دوسرے کو آنسو آ رہے۔ کہنے لگے کہ حضرت اللہ کے لیے ہمیں بیعت کراؤ۔ کہا کہ نہیں تمہیں بیعت نہیں کراتا، تم میرے امتحان لینے کے لیے آگے، بیعت نہیں کراتا۔ تمہارے دل میں کیا عظمت تھی؟ تم نے مشورہ نہیں کیا تھا کہ احمد علی لاہوری کو ذلیل کریں گے؟ جب میری قدر اتنی ہے تمہاری نگاہوں میں تو کیسے بیعت کرا دوں؟ نہیں کرا سکتا۔ حضرت ہماری توبہ ہے، ہماری توبہ ہے، یہ 4 قسم کے فروٹ 4 شاپروں میں لائے ہیں، اس کو تو قبول کر لو، پھر جائیں گے روئیں گے اور پھر آئیں گے، مہینے کے بعد آئیں گے، 15 دن کے بعد آئیں، پھر 20 دن کے بعد آئیں گے، ہماری توبہ ہے حضرت، پھر ہمیں بیعت کرا دینا، یہ فروٹ اس وقت فی الحال قبول کر لو۔ حضرت نے 2 شاپروں کو لے کر کے ایک ایک کر کے الگ کر دیا، کہنے لگے یہ تمہارے حلال کے پیسے، تم لوگ رو رہے ہو، اس کو تو قبول کرتا ہوں۔ یہ 2 شاپر الگ کر دیے، کہنے لگے یہ حرام کے، ان کو لے جاؤ، اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ چاروں ہم شرمندہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ حرام سے بدبو آتی ہے، حرام سے بدبو آتی ہے، حرام کھانے سے، لیکن ہمیں بدبو نہیں آتی، ہمیں تو حلال سے بدبو آتی۔ حرام خور جو مستقل حرام کھاتا ہو تو اس کو حرام سے کہاں بدبو آئے گی؟ مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے زندگی میں کبھی حرام کھایا؟ کہنے لگے نہیں، 1 مرتبہ صرف کھایا۔ کہا وہ کون سے مرتبہ؟ کہا بس اللہ کی قسم ہمیشہ مریدوں کا کھاتا ہوں، 1 مرتبہ اپنے گھر کا کھایا، بس 1 مرتبہ اپنے گھر کا کھانا کھایا ہے، وہ حرام ہے، باقی جو ہمیشہ مریدوں کو جو لوٹتے رہتے ہیں نا، وہ مریدوں کا کھانا وہ حلال ہوتا ہے۔ جی اس لیے میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ حرام خور میرے نبی نے فرمایا کہ جب کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی اس کا حرام، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر جتنا بھی دعا کرے، لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ، اللہ اس آدمی کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، وفی جوفہ حرام، پیٹ کے اندر حرام گھسا ہوا ہے، پیٹ میں جب حرام سے وہ بھرا ہوا ہے، اندر کبھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما، کتنے روزے دار ہے، روزہ رکھے سوائے پیاس اور بھوک کے کوئی فائدہ نہیں، بھوکا رہو پیاس رہو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے قیام اللیل، رات کو پوری رات تہجد پڑھے، اس تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف اپنے آپ کو بے خواب بنا رہا ہے، اس کی بدخوابی ہے، بے خواب ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ روزہ رکھ رہا ہوں، افطار بھی میرا روزے حرام کے پیسوں سے، سحری بھی حرام کے پیسوں سے، تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ پورا دن بکتا رہتا ہوں اور مسلمانوں کی غیبت بھی کرتا رہتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، تو سوائے بھوک اور پیاس کے، ہاں مفتی یہ فتویٰ دے گا اور قاضی یہ فتویٰ دے گا، آپ کو کہے گا کہ روزے کی قضا نہیں، روزہ آپ کا ہوا ہے، لیکن لنگڑا لوڑا قسم کا روزہ ہے، اس سے ثواب کے 1 ٹکے کی بھی امید نہ رکھو۔ مفتی مجبور ہو کر کے یہ فتویٰ تو دے گا کہ روزہ تیرا ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر آپ کو ثواب ملے۔ وہ تہجد کی جس تہجد سے ہم پہاڑوں کو دوڑاتے تھے، درختوں کو دوڑاتے تھے، درخت بھی ہمارے اشاروں پہ چلتے تھے اور پہاڑ بھی ہمارے اشاروں پہ چلتے تھے، بادلیں ہمارے اشاروں پر چلتی تھی، جس تہجد سے، جس تہجد میں کسی کے خلاف ہاتھ اٹھایا دھڑام سے، وہ جا کر کے گر پڑا۔ اب پڑھو تہجد۔ جب میرا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پرانا تو سادہ قسم کا آدمی ہوتا تھا، سادی تلاوت اس کی ہوتی تھی، میں اچھا قاری ہوں، بہترین تلاوت کروں گا اور ایسے پڑھوں گا کہ واہ واہ،
لیکن شاید یہ میرے قرآن کی تلاوت اپنا وہ اثر نہ دکھائے. قرآن کی تلاوت یہ اثر اپنا نہیں دکھائے گی. قرآن جب کسی حرام خور کی زبان پر جب اس کی تلاوت ہو، قرآن وہ اثر نہیں دکھائے گا. G3 کی گولی جب آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو ماریں گے کوئی نہیں مرے گا. کلاشنکوف کی گولی ہاتھ سے لے کر کے کسی کو مارو گے نہیں. اس کو استعمال آپ غلط کر رہے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں، یہ ہاتھ سے مارنے کی چیز نہیں ہے، یہ کلاشنکوف کی نوک پر رکھ کر کے فائر کرنے کی چیز ہے. یہ G3 پہ داخل کر کے G3 کی نوک پر آپ اس کو فائر کریں گے تو پھر ٹھیک ہے. قرآن جب حلال خور کی زبان پر آئے گا اپنا اثر دکھائے گا. قرآن جب ابو بکر کی زبان پہ آئے گا تو اپنی تلاوت کا اثر دکھائے گا. قرآن عمر، عثمان، علی اور 1.25 لاکھ صحابہ کی زبانوں پر جب آئے گا وہ اپنا اثر دکھائے گا. قرآن جب محمد کی زبان پر آئے گا وہ اپنا اثر حرام خور مولوی کی زبان پر بھی اثر نہیں دکھائے گا. وہ صوفی کتنا بھی کرے ٹھیک ہے، ملے اس کو ثواب، لیکن اندر سے جب وہ گٹر جب اندر بھرا ہوا ہے، جب پیشاب اور پاخانے گٹر کے اندر، اوپر یہ کہ سینٹ کے 2-3 شیشے لے کر کے اس کو کیا کر دو، انڈیل دو وہیں پہ، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اندر گٹر ہے. خوشبو کے لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ شیشے لے کر کے انڈیلتے رہیں، نہیں ہوگا انشاءاللہ اندر جب پاخانہ بھرا ہوا. اس لیے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ وفی جوفہ حرام. اس آدمی کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، اللہ کی رضا اور خوشنودی اس پر مرتب نہیں ہوگی. وفی جوفہ حرام، جبکہ پیٹ اس کا حرام سے بھرا ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا بنائے. اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ حلال کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ حلال ہوتا کیا ہے. ہر محکمے میں، ہر ادارے میں، ہر قدم میں، ہر موڑ پہ حرام ہی حرام، حرام ہی حرام، حرام ہی حرام. تو ایسا درد سر اور ایسا درد سر. حرام خوروں کو دیکھو، کسی کے پھیپھڑے خراب ہے، کسی کے گردے خراب ہے، کوئی کس ICU میں پڑا ہے اور کوئی کہاں شراب کی بوتل لے لے کر کے، لیکن پھر بھی یہ کہ اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. یہ حرام آپ کو گھر میں بھی سونا نہیں دے گا. یہ حرام آپ کو مسجد سے نکالے گے، مسجد کے اندر بیٹھنے نہیں دے گا اور گھر میں بھی سونا نہیں دے گا. یہ ہوگا اس کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش عطا فرمائے، حلال و حرام کی معرفت ہمیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، حرام سے ہمیں بچائیں. ساتھی اہتمام کریں، ساتھی اس کا اہتمام کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا، امام بخاری کے والد کا جب انتقال ہو گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم، میرے جو کچھ مال، میرے پیسے میرے بیٹے پر خرچہ کرنا، جو کچھ میں نے چھوڑا، اللہ کی قسم میری دانش کے مطابق اس میں 1 روپے بھی حرام کا نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی کتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم کہ میرے پورے رزق میں 1 روپے بھی حرام کا نہیں ہے. اور جب یہ مال لگے گا تو پھر بخاری تو تیار ہو جائے گا نا. آج مولوی منظور ہے، آج یہ ہے کہ بڑا مولوی ہے، چھوٹا مولوی ہے، جو بھی ہے وہ بخاری کے جوتے سیدھا کر رہے ہیں، امام بخاری کے. آج یہ جو میرے ہاتھ میں ہے نا، اس کی پوری تفسیر اور تشریح جو کی ہے، اس کی پوری تفسیر اور تشریح جو کی ہے امام بخاری نے کی ہے. آج ہزاروں احادیث ہمارے سامنے محمد رسول اللہ کے فرمودات کو، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی کے بال بھی اگر حرکت کر رہے اس کو بھی نقل کر دیا، اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کی چہرے کی گولائی، چہرے کی لمبائی اور گولائی، دانتوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، اور ہتھیلیاں کس قسم کی، انگلیاں کس قسم کی، ایک صحابی کے ایک بات کو یہ سب کچھ انہوں نے کر دیا. آج مجھ پر اور آپ پر اور آپ کے بزرگوں پر اور اکابرین پر کسی کا اگر احسان ہے، انہی حضرات کا احسان ہے. اور ابا کا جب انتقال ہو رہا ہے وہ کہہ رہا اللہ کی قسم میرے سرمایے میں 1 روپے بھی حرام کا نہیں ہے. ساتھ اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میری والدہ یعنی وائس چانسلر تھے کسی بڑے یونیورسٹی کے، کہنے لگے میری والدہ سخت بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اور ایسے دائم المرض ہے کہ اس کی بیماری کی ٹھیک ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. البتہ کچھ تھوڑا سا افاقہ اس کو ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر ہے، بہت بڑا سود خور ہے. اب اس نے یہ کہ 2-3 دن کے بعد دعوت دی مجھے، اور ایک بڑے کلب میں اور حال میں دعوت کر رہا. مجھے پتا ہے 100% اس کے پیسے سود کے ہیں اور حرام کے ہیں. تو حضرت میں اگر جاتا ہوں اس کی دعوت پہ
تو وہ میرا ساتھی ہے خوش ہو جائے گا، میری والدہ کا علاج بھی چل رہا ہے ان کے ہاتھ پہ، اور کوئی ڈاکٹر میری والدہ کا علاج نہیں کر رہا ہے، تو وہ علاج چلے گا۔ اور اگر میں اس کی دعوت میں نہیں جاتا تو وہ مجھے کہے گا کہ تو مجھے حرام خور سمجھ رہا ہے، لہذا وہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے بائی کاٹ کرے گا، میری والدہ کا علاج بھی چھوڑ دے گا، تو والدہ میری مر جائے گی۔ کوئی صورت ہے میرے لیے؟ تو میں ملا ہوں، تو میں تو اپنی دانست کے مطابق، میں ملا تھا تو میں نے اپنی دانست کے مطابق مسئلہ اس کو بتایا۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ یہ کرو کہ 1000 2000 کے اپنے حلال پیسوں سے کوئی گفٹ خریدو، اور یہ گفٹ لے جا کر کے پھر وہاں ان کی دعوت میں شریک ہو جاؤ اور کھاؤ دعوت، لیکن یہ نیت کرو کہ اے اللہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں میں اپنے پیسوں کا بدلہ کھا رہا ہوں، چونکہ آپ نے گفٹ لیا ہے 2000 کی اس کے لیے۔ آپ یہ نیت کر لے کہ اے اللہ میں اپنے پیسوں کا کھا رہا ہوں، میں نے ہیلا نکالا۔ ہم لوگوں کا کام ہی ہیلا نکالنا، اور کیا کرنا، یہی کام تو ہم کرتے اور کیا کرتے مولوی لوگ۔ میں نے اس کے لیے گنجائش نکالی، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں بہت مجبور ہوں، بہت مجبور ہوں، بہت مجبور ہوں، بہت مجبور، اتنا مجبور کہہ دیا کہ بس مجھے بھی ترس آ گیا۔ کوئی اللہ والا وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اگر کتے کا گوشت وہاں رکھے اور کہے کہ یہ کھا تو تیری ماں کا علاج کروں گا، اور اگر نہیں کھاتا تو کہا جائے وہ بھی جہنم میں، ماں بھی مر جائے، میں کتے کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کہتے کتے کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا پھر تو مجبور نہیں ہے، مجبور کو اللہ نے کتے اور خنزیر کے گوشت کھانے کی بھی اجازت دی ہے، تو مجبور نہیں ہے۔ دیکھے بات صرف اتنی سی ہے کہ تو سود والے پیسوں کو حرام نہیں سمجھتا اور کتے کو حرام سمجھتا ہے، اور محمد نے اس بات کو بتانے کے لیے محمد رسول اللہ آیا ہے کہ خنزیر اور کتا اتنا حرام نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے سود خوری زیادہ حرام۔ کیسے اس بندے نے، اللہ والے نے اس کو پکڑ لیا؟ میں نے تو گول مول، ہم لوگوں نے کوئی ترتیب بنائی، چونکہ آدمی بڑا تھا تو میں نے کہا کوئی گنجائش نکالے۔ یہ ہے جب ہم لوگ یہ ہے کہ حرام کھانے پر آتے تو مولوی کو بھی ایسا اس کا دماغ آؤٹ کر دیتے کہ مولوی بھی گنجائش تو ہمارے لیے نکال لیتا ہے، لیکن جب ہماری حقیقت اس طرح سامنے آ جاتی ہے، وہ جانتا، خیال کر لے ساتھی اس بات کا کہ ملا اور مفتی دھوکے میں آئے گا، وہ کبھی دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسهم، جو تھوکے گا سورج پر، یہ تھوک واپس آ کر کے داڑھی پہ گرے گا، سورج کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رزق حلال ہم کو عطا فرمائے، اللہ حرام کھانے سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا